بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ محترم حاضرین، سورہ آل عمران سے متعلق ہمارے تدبر کرنے کے اعتبار سے گفتگو جاری ہے۔ اس میں دو عنوان ہیں اور آج ہمارا درس انہی کے تحت ہوگا انشاءاللہ اختصار کے ساتھ۔ پہلا عنوان کہ یہ بتایا تھا کہ دین پر ثابت قدمی اس سورت کا ایک خاص درس ہے۔ الثبات علی دین اللہ المحور الرئیسی، دین پر ثابت قدمی۔ تو یہاں انہوں نے تلخیص و اسباب و وسائل الثبات التی جاءت بها السورہ، یہ عنوان قائم کیا کہ دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے کون سے اسباب اور وسائل اختیار کیے جائیں۔ یوں تو سورت میں ایسے بہت سی تعلیمات موجود ہیں، لیکن اس کی تلخیص کر کے 5 آیتوں کے ٹکڑوں کو انہوں نے پیش کیا ہے کہ ان آیتوں میں جو تعلیم، جو رہنمائی کی گئی ہے، اگر ہم اسے اختیار کریں تو دین پر جمے رہیں گے۔ نمبر 1، قرآن اور سنت پر تمسک کرنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101 ہے۔ اس سے پہلے یہ بیان کیا گیا کہ اگر آپ اہل کتاب کے پیچھے پڑو گے، اہل کتاب کی باتوں میں آؤ گے، ان سے دوستی گانٹو گے تو وہ تم کو تمہارے دین سے ہٹا دیں گے۔ چنانچہ مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا گیا کہ وہ تمہیں کافر بنا دیں گے۔ تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کر سکتے ہو؟ تم کفر کا ارتکاب کیسے کر سکتے ہو جبکہ تمہارے اوپر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جا رہی ہے؟ مطلب اللہ کی آیتوں کو، قرآن کو اگر ہم اختیار کریں گے تو کفر سے بچے رہیں گے۔ نمبر 1، وفیکم رسولہ، اور تمہارے درمیان رسول بھی موجود ہیں۔ خطاب صحابہ کرام سے ہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے صحابہ کے بیچ میں، لیکن آج آپ نہیں ہیں اگر، تو آپ کی تعلیمات، آپ کی احادیث صحیحہ زندہ ہیں۔ اس اعتبار سے ہمارے درمیان رسول کی رسالت موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، قرآن کی یہ آیت ہمیں یہ تنبیہ کر رہی ہے کہ اگر اللہ کی کتاب ہمارے بیچ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، تو یہ سب سے بڑی بنیاد ہے کہ ہم گمراہی سے، کفر سے محفوظ رہیں۔ آگے اللہ نے کہا وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، جو اللہ کو مضبوط پکڑے گا، اللہ کو پکڑنے کا مطلب اللہ کے دین کو، فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو وہ صراط مستقیم سے کی توفیق پا گیا، ہدایت پا گیا۔ یہ ایک ثابت قدمی کی تعلیم اور کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کی ہر وقت ہر بندے کو انتہائی شدید ضرورت ہے۔ دوسری تعلیم یا دوسرا نقطہ اور ذریعہ جس کے ذریعے سے ہم دین پر ثابت قدم رہ سکتے ہیں، وہ ہے اللہ عز و جل کا تقوی، دل میں جو ڈر ہوتا ہے، دل کا تقوی۔ تقوی کا معنی، مفہوم اور مقام آپ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں کہا، جو آپ ہمیشہ خطبۃ الحاجہ کے حوالے سے پہلی آیت سنتے ہیں، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو جیسا کہ ڈرنے کا، اس سے ڈرنے اور اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت ہرگز نہ آئے مگر اسی حالت میں کہ تم مسلمان رہو، یعنی ہر وقت مسلمان رہو، اس موت کے لیے تیار رہو۔ کب کس کی موت آئے گی نہیں جانتے۔ اب یہ آیت جب نازل ہوئی تھی تو صحابہ کرام نے کہا تھا کہ ہم تو تقوی کا حق ادا نہیں کر سکتے، تو اللہ نے تخفیف کرتے ہوئے قرآن کی دوسری آیت اتاری فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہاری طاقت ہے اتنا تم اللہ سے ڈرو۔ تو دین پر ثابت قدم رہنے کا یہ دوسرا سبب ہے جو اس صورت میں سورہ آل عمران کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دیا کہ اللہ کا ڈر اپنی طاقت بھر ہم اختیار کریں۔ نمبر 3، دین پر ثابت قدمی اختیار کرنے کا تیسرا سبب بتاتے ہوئے اللہ نے فرمایا الاعتصام باللہ ولزوم الجماعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو، یعنی اس کے دین کو، اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا اور جماعت کا التزام کرنا، مسلمانوں کی جماعت، مسلمانوں کی وہ جماعت جو قرآن و حدیث کے حق پر قائم ہے، اس سے جڑے رہنا۔ اور حق پر ہے تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ آپ اگر حق پر ہیں، صحیح عقیدے اور عمل والے ہیں، تو آپ اکیلے بھی جماعت ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امت کہا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اسی سورہ آل عمران میں
میں یہ فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن و حدیث. یہی صراط مستقیم ہے, یہی اللہ کا دین ہے. اسی کو ہم تفصیل کر لیں کہ یہ اسلام ہے. تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مل جل کر پکڑ لو, اکیلے اکیلے نہیں, جمیعاً مل جل کر. ولا تفرقوا, اور فرقہ فرقہ نہ بنو. اس کا مفہوم مخالف یہ ہوا کہ اگر ہمارے درمیان فرقہ بندی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اللہ کی رسی کو مل جل کر مضبوطی سے تھاما نہیں ہے. جس قدر اللہ کی رسی سے ہمارا تعلق کمزور ہوگا اتنی فرقہ بندی اور اختلاف پیدا ہوگا. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اور اللہ کی اپنے اوپر اس نعمت اور احسان کو, انعام کو یاد کرو. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً, جبکہ تم سخت دشمن تھے, ایک دوسرے کی دشمنی تھی. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, اللہ نے تمہارے درمیان تالیف کر دی, دلوں کو جوڑ دیا. اسلام کے آنے سے پہلے جاہلیت کا, اہل جاہلیت کا قبائلی زندگی کے طور پر کیا حال تھا ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں. چھوٹے چھوٹے معاملے پر قبیلوں کے درمیان سالہ سال جنگیں ہوا کرتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اسلام نازل کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے ساتھ ان کی تربیت کی, کتاب اور حکمت کی تعلیم دی, تو یہ شیر و شکر ہو گئے, بھائی بھائی بن گئے. یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے. تاریخ کا ایک ایسا عجوبہ ہے جس کی مثال تاریخ کے کسی دور میں نہیں ملتی. اتنی کامیابی سے دنیا کے کسی قائد نے جو ہے معاشرے اور سماج کی اصلاح نہیں کی جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. صحابہ کرام جو اسلام لانے سے پہلے بالکل اجڑ, جاہل اور آپس میں دست و گریباں تھے, وہ ایمان لانے کے بعد دنیا کے سب سے مہذب قوم بن گئے, اور پھر ایک دوسرے کے بھائی, ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے اور اخوت و بھائی چارے کا دنیا کی پوری اسلامی تاریخ میں سب سے اعلیٰ اور بہترین مثال بن گئے. یہ ایک عجوبہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی دلیل بھی ہے. تو اللہ نے اس نعمت کا ذکر کیا کہ اللہ کی اس نعمت اسلام, نعمت قرآن کی بدولت تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, اور تم جہنم کے گڑھے کے بالکل کنارے تھے, قریب تھا کہ تم جہنم میں چلے جاؤ, اللہ کے عذاب کے مستحق اور حقدار بن جاؤ. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا, لیکن اللہ کا یہ احسان ہوا کہ اس نبی, اس قرآن اور اس دین کی تعلیم کے ذریعے سے تم کو اس جہنم کے گڑھے میں گرنے سے بچا لیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے تمہارے سامنے اپنی آیتوں کو بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. یہ اللہ کی آیتیں ہمارے لیے ہدایت ہے. اب اگر ہم قبول نہیں کرتے تو اس میں کمی نہیں ہے, ہمارے اندر کمی ہے. نمبر 4, لہٰذا ان آیتوں پر تدبر کرنا چاہیے تو ہمیں ہدایت کی قیمت کی نعمت ملے گی. نمبر 4, الامر بالمعروف والنہی عن المنکر, دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے اس چیز پر عمل کرنا ضروری ہے. قرآن نے اس صورت میں کہا وَلْتَكُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے. منکم میں کچھ لوگ ہونے چاہیے. بعض علماء نے کہا کہ میم بیانیہ ہے, یعنی تم سب کو ایسا ہونا چاہیے. اسی میں آگے چل کے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس بھی کہا گیا ہے. تو میم بیانیہ مانے تو ہر مسلمان کو یہ کام کرنا ہے اپنی طاقت اور علم کے مطابق. کیسا ہونا ہے کہ یدعون الی الخیر, خیر کی طرف دعوت دینے ہو. مسلمان خیر کا داعی ہوتا ہے, شر کا داعی نہیں ہو سکتا. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, المعروف کا حکم دیتی رہے وہ جماعت. معروف کیا ہے؟ جس کو قرآن و حدیث نے نیکی کہا, وہ نیکی ہے, وہ المعروف ہے, اس کا حکم دیتے رہنا چاہیے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, اور منکر سے روکتے رہیں. منکر سے روکنے کی شکلیں کیا ہیں؟ اگر قاضی صاحب اقتدار ہے تو وہ ہاتھ سے, طاقت سے. آپ گھر میں اگر قوام ہیں, اپنے بیٹوں, اپنی بیوی بچوں پر آپ کو اختیار دیا گیا ہے. ابھی سورہ نساء میں ہم وہ پڑھیں گے کل کے درس میں انشاءاللہ, جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر حاکم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سے کمزور کے حقوق کو رحمت و شفقت کے ساتھ ادا کرے اور ان کی تربیت کا انتظام کرے. تو ان کو برائیوں سے روکنا ضروری ہے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, نیکی سے کا حکم دینا, برائی سے روکنا. جس سماج اور زندگی میں یہ چیز قائم رہے گی وہاں دین زندہ رہے گا, اللہ کی برکت آتی رہے گی, دعا قبول ہوتی رہے گی. یہ جس سماج سے ختم ہو جاتا ہے, رحمتیں روٹ جاتی ہیں اللہ کی اور اس قوم پر عذاب آتا ہے. اس پر قرآن و حدیث کی بہت سی دلیلیں ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہی لوگ کامیابی سے ہمکنار ہونے والے ہیں, فلاح پانے والے ہیں. پانچویں اور آخری چیز جو انہوں نے تلخیص کرتے ہوئے ایک آیت پیش کی کہ ترک الاختلاف فی الدین, دین میں اختلاف کو ترک کر دینا, فرقہ بندی اختیار نہ کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی آیتوں میں سورہ آل عمران کی 105 نمبر آیت میں کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ, کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقہ ہو گئے. تفرقوا, فرقوں میں بٹ گئے,
وَاخْتَلَفُوا، اور اختلاف میں پڑ گئے. کیوں؟ کب؟ من بعد ما جاءہم البینات، واضح اور روشن دلیلوں کے آ جانے کے بعد. دلیلیں آ جانے کے بعد اختلاف نہیں ہونا چاہیے. دلیل اگر آپ قبول کریں، اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ اختلاف کرتے ہیں وہ دلیلوں سے منہ موڑتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ. تو یہ کون لوگ ہیں جن کی طرح ہونے سے اللہ منع کر رہا ہے؟ یہ یہود و نصارہ کے کفار اور بدعتی ہیں جنہوں نے اپنی نبی کی تعلیم اور نازل شدہ شریعت سے انحراف کیا. جب کوئی شریعت پر عمل کرتا ہے تو وہ راہ حق پر رہتا ہے، اتحاد کے راستے پر رہتا ہے. اس شریعت سے جتنا ہٹتا ہے اتنا اختلاف پیدا کرتا ہے. تو پچھلی امتوں میں جن لوگوں کی مثال دی کہ ان کے جیسے مت بنو، وہ یہود و نصارہ ہیں. اس امت میں ان کے جیسے جو لوگ بننے والے ہیں وہ کون ہیں؟ مفسرین عام طور سے کہتے ہیں کہ وہ اہل الہوا ہے، اہل البدع، بدعتی لوگ ہیں. جب بھی کوئی بدعت اختیار کر کے الگ راستہ اختیار کرتا ہے وہ سنت سے ہٹ جاتا ہے، نبی اور صحابہ کے منہج سے اختلاف کرتا ہے اور دین میں فرقہ بندی کرتا ہے. دنیا میں ہمارے مذہب میں جتنے فرقے ہیں سب بدعت کی بنیاد پر. اگر بدعت چھوڑ دیں اللہ کے نبی کی سنت پر آ جائے تو نبی کے طریقے پہ آ جائیں گے، ایک راستے پہ سب چلیں گے. اور یہ بنیاد عقیدے میں خاص طور سے، عبادات میں خاص طور سے ہوتی ہے، منہج میں ہوتی ہے. یہ بہت اہم بنیاد ہے کہ یہود و نصارہ کا کے اندر فرقہ بندی کیسے بنی، ویسے ہی اس امت میں بنی. اس میں جو لوگ گمراہ ہوئے، اس امت میں وہی لوگ جو ان کا طریقہ اختیار کر کے فرقوں میں بٹ رہے ہیں وہ دراصل اہل بدعت ہیں، سنت کے طریقے سے ہٹنے والے ہیں. یہ چند اسباب کو انہوں نے چند آیتوں کی روشنی میں پیش کیا کہ اگر ہم نے ان کو اختیار کیا تو دین پر ثابت قدم رہیں گے، جمے رہیں گے. آخری عنوان انہوں نے جو قائم کیا سورہ آل عمران کے تدبر کے سلسلے میں، من فوائد ولطائف السورہ، اس سورت کے فائدے اور کچھ لطیف باتیں، 4 نکات پیش کیے ہیں اور بڑے پیارے پیش کیے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بہت سے لطائف، بہت سے فوائد ہیں، یہ بس نمونے کے چند ہیں. یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. حضرت مریم علیہ السلام آل عمران کے گھر کی، عمران کی بیٹی تھی، ان کی والدہ، اور یہ آل عمران ہیں، اسی کے نام پر یہ سورہ کا نام رکھا گیا. اور حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ، ان کے کچھ واقعات کا اور ان کے مقام و مرتبے کا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا بھی ذکر اس صورت میں کیا گیا. اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ حضرت مریم علیہ السلام جو ایک خاتون ہیں، ان کو خطاب کر کے اللہ نے کہا یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اپنے پروردگار کی فرما برداری کرتے رہو. آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں بارہا کہ قنوت کے معنی بھی ہم فرما برداری کرتے ہیں، اطاعت کے معنی بھی فرما برداری کرتے ہیں. دونوں میں فرق کیا ہے؟ قنوت کا معنی ہوتا ہے مسلسل فرما برداری کرنا، بیچ میں کوئی گیپ اور وقفہ نہ ہو. حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے قانت کہا، مسلسل فرما برداری کرنے والے. تو حضرت مریم سے کہا کہ اپنے پروردگار کی فرما برداری کرتی رہو، وسجدی اور سجدہ کرو، ورکعی مع الراکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. ایک عورت سے اللہ کہہ رہا ہے کہ سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. انہوں نے خود کتاب میں بیان کیا، اس لیے میں اپنی بات نہ کہتے ہوئے ان کے نکات کو پڑھتا ہوں. الف انہوں نے کہا ینبغی علی العبد ان یکثر من العبادات، بندے کے لیے مناسب ہے کہ وہ خوب عبادت کرے. جب بھی کلما زادہ اللہ من النعم والفضل، جب بھی اس کو نعمتیں اور فضیلتیں ملتی جائیں، یعنی جتنا اللہ کا احسان اور نعمت ہم کو زیادہ ملے ہماری عبادت اتنی زیادہ ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے نا کہ ورم آ جاتے تھے، پیروں میں سوجن آ جاتی تھی. پوچھا گیا تو کہا کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اللہ نے یہ مقام دیا تو اس کا اور زیادہ تقاضا ہے کہ میں نیکی کروں. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک، آپ کو کوثر دیا گیا اس لیے آپ اپنے رب کے لیے خوب نماز پڑھیے، خوب قربانی کیجیے. اور اللہ کے رسول خوب نماز پڑھنے والے، خوب قربانی کرنے والے تھے. تو بندے کو چاہیے. حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے اعلیٰ مقام دیا، محراب میں بے موسم پھل ان کو ہوتے تھے، قرآن میں بتایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر میں اور اس آپ کی فرما برداری میں اور زیادہ بڑھ چڑھ کر وہ آگے بڑھنے والی بنی. یہ خواتین کے لیے بھی نمونہ ہے. آیت کریمہ میں عورت کی نماز کے متعلق یہ دیکھیے عجیب و غریب نقطہ، لطیف پہلو انہوں نے بیان کیا کہ 2 بات کہی ہے قرآن میں اللہ نے حضرت مریم کو، وسجدی ورکعی مع الراکعین. تو کہا کہ عورت کی نماز کے متعلق ان کے گھر میں اکیلے پڑھنے کے تعلق سے اللہ نے وسجدی کہا. وسجدی، سجدہ کرو. سجدہ نماز کا ایک اہم رکن ہے.
اس لیے اس ایک لفظ کو بول کر پوری نماز مراد لی۔ اب حضرت مریم کو وسجدی بھی کہا اور اس کے فوراً بعد ورکعی مع الراکعین بھی کہا۔ تو وسجدی کا مطلب یہ بنا کہ اپنے گھر میں جب رہو تو اکیلے سجدہ کرو، یعنی نماز پڑھو۔ اس کو سجدے سے تعبیر کیا۔ اب ان کی جماعت کی نماز، جماعت میں رہ کر جو نماز پڑھیں گی اس کے لیے رکوع کی تعبیر کی، ورکعی مع الراکعین، کہ رکوع کرو مریم رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز پڑھو جماعت میں۔ قرآن کی اس آیت سے عورتوں کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ثابت ہوا، ایک بات۔ لیکن اس سے پہلے کہا وسجدی، اور سجدہ زیادہ، اسی سے انہوں نے اور ایک لطیف بات نکالی کہ وَبِمَا أَنَّ السُّجُودَ أَفْضَلُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور یہ بات واضح ہے کہ سجدہ کرنا رکوع سے زیادہ فضیلت والا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں ہے أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ ساجد، کہ بندہ اپنے پروردگار سے سب سے زیادہ قریب اس حالت میں ہوتا ہے جب سجدے کی حالت ہوتی ہے۔ بندے سے سب سے زیادہ، نماز کی کئی حالتیں ہیں، سجدے میں بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ گویا سجدہ بندگی کی سب سے اعلیٰ صفت ہے، اللہ کے جناب میں اپنی بندگی کے اظہار اور تذلل اور عاجزی کے اظہار کی سب سے پسندیدہ شکل ہے اللہ کے نزدیک۔ تو سجدہ افضل ہے، اس میں بندہ قریب ہوتا ہے۔ تو جب یہ افضل ہے، اسی سے انہوں نے یہ نقطہ نکالا کہ اسی طرح عورت کی نماز اکیلے گھر میں یا اپنی محراب میں، اس وقت ان کی مقررہ جو عبادت کی جگہ ہوتی تھی محراب کہلاتی تھی، وہ جگہ متعین ہوتی تھی، تو عورت اپنے گھر میں یا محراب میں نماز اکیلے پڑھے، یہ اس کے لیے زیادہ افضل اور بہتر ہے، ہاں، جماعت کی نماز کے مقابل۔ یہ علامہ ابن قیم نے بیان کیا۔ یہاں یہ بھی واضح کر دوں، یہ بالکل صحیح بات ہے، مسند احمد کی روایت میں ہے کہ عورت گھر میں نماز پڑھے یہ افضل ہے، لیکن اب لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ مسجد میں جانا ہی نہیں چاہیے۔ یہ کہاں معلوم ہوا اس حدیث سے؟ حدیث یہ کہہ رہی ہے گھر میں پڑھنا افضل ہے، اس سے گھر میں مسجد میں نہ پڑھنے کی بات کہاں ہے؟ ہاں، مسجد اگر وہ جانا چاہتی ہے تو بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد حدیث کی سب کتابوں میں ملے گی آپ کو یہ روایتیں کہ عورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں بھی، عثمان و علی رضی اللہ عنہم کے زمانے میں بھی مسجدوں میں جاتی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل صاف ستھری حدیث موجود ہے کہ اگر کوئی عورت مسجد جانا چاہتی ہے تو آپ کو، ہم کو یہ پاور اختیار ہے ہی نہیں اللہ کی طرف سے کہ ہم انہیں روکیں۔ لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں کو جانے سے نہ روکو۔ حضرت عمر کے ایک بیٹے نے ان کی بیوی عاتقہ سے کہا، بخاری کی حدیث ہے، ہاں، کہ آپ مسجد جاتی ہیں جب کو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے شوہر عمر فاروق اسے پسند نہیں کرتے، تو کہا اگر پسند نہیں ہے تو منع کیوں نہیں کرتے؟ بیوی نے پوچھا تو بیٹے نے کہا کہ وہ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے منع کرنے سے منع کیا ہے۔ تو کہا جب منع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ کیوں منع کر رہے ہو؟ اور اللہ کی قسم جب تک وہ منع نہیں کریں گے میں مسجد جاؤں گی، اور کبھی منع نہیں کیا عمر فاروق نے، یہ اس حدیث سے معلوم پڑتا ہے۔ تو اس آیت سے بھی پتہ چلا کہ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت سے نماز پڑھو، یعنی جماعت سے عورتیں نماز پڑھتی ہیں، یہ قرآن سے ثبوت ہوا، عورتیں پڑھ سکتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ عورت کا گھر میں اکیلے نماز پڑھنا افضل ہے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن مسجدوں سے ان کا دروازہ بند نہیں کیا جائے گا۔ آج تو مسجدوں میں عورتوں کا دروازہ ہی بند ہے، اور وہاں جانے والوں پر مذمت کی جاتی ہے، اس کو عجیب و غریب چیز سمجھا جاتا ہے، پتہ نہیں کیوں اس کو مسلک کا اختلاف مانا گیا ہے، جبکہ ثبوتوں سے، صحیح دلیلوں سے ثابت ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی اس کے خلاف نہیں تھے، اپنی والدہ کو حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ کی مسجد میں تراویح کی نماز پڑھنے اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ آگے یہ بیان کرتے ہیں وَقَدْ جَاءَتِ السُّنَّةُ الْمُطَهَّرَةُ تُقَرِّرُ هَذَا الْمَعْنَى، سنت مطہرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس بات کو، اس معنی کو بیان کرتے ہوئے صاف صاف وارد ہوئی ہیں، جو قرآن کی اس آیت سے ہم نے سبق نکالا، فوائد نکالا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حمید ساعدی کی بیوی سے کہا تھا کہ وَصَلَاتُكَ فِي دَارِكَ خَيْرٌ مِّن صَلَاتِكَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكَ، کہ تمہارے گھر میں نماز پڑھنا تمہاری قوم کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہ ایک عمومی بات ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا مسجد سے اللہ کے عورتوں کا دروازہ بند نہیں کیا جائے گا، اس کی ضرورت ہے۔ اگر مسجدوں سے عورتوں کو کاٹ دیا گیا تو وہ دین سے جاہل رہ جاتی ہیں، عبادت کے طریقوں سے، دین کے بہت سارے آداب سے دور رہ جاتی ہیں، اور ہمارے یہاں مسجد سے دروازہ بند کر کے ساری جگہوں پر کھول دیا گیا۔
تو یہ افضل والی بات کی بنیاد پر دروازہ بند نہیں کیا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس کی کبھی کبھی زیادہ ضرورت پڑتی ہے کہ مسجد میں عورتوں کو بلایا جائے۔ اب جب ہم نے دروازہ بند کیا تو ہال میں آپ پروگرام لے رہے ہیں، سڑکوں پر پروگرام لے رہے ہیں، وہاں عورتوں کو بلا رہے ہیں، مطلب آپ کو ضرورت ہے نا کہ عورتوں کو دین بتانا چاہتے ہیں تو پھر مسجد سے زیادہ بہتر جگہ کون سی ہوگی؟ خیر، نمبر 2 انہوں نے دوسرا ایک فائدہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم بھلائی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اللہ کے راستے میں وہ نہ خرچ کرو جو تم کو پسند ہے۔ مری مرغی اللہ کے نام، یہ والا مزاج اسلامی مزاج نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ کی عظمت و کبریائی آپ کے دل میں ہے، تو جو چیز آپ اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں وہ آپ کی پسندیدہ چیز ہونی چاہیے کہ اللہ کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ بہتر دیں۔ شیخ ابن عثیمین کا قول یہاں صاحب کتاب نے نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ انسان کے لیے مناسب ہے کہ وہ اس آیت پر غور کرے، چاہے ایک مرتبہ ہی غور کرے، کہ جب اسے اپنے مال کی کوئی چیز پسند آ جائے، اس آیت پر غور کرے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا ایک مومن بندے کا، کہ اپنے مال کی کوئی چیز اسے اگر پسند آ جائے تو اس پسندیدہ مال کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، تاکہ یہ سوچے ہو سکتا ہے کہ وہ بھلائی کو پالے، اللہ کے یہاں بر کے مقام کو پہنچ جائے۔ اور یہ چیز آج بھی ہم اہل ایمان میں جو ایمان کے اعلیٰ درجے کے ہیں، اور اگر مجموعی طور سے دیکھیں تو عربوں میں پاتے ہیں، عربوں میں آپ کو آج بھی یہ مزاج ملے گا، جو انہیں پسند ہوتا ہے وہ مہمان کو کھلاتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں گے اگر اس موسم میں چلے جائیں تو روزے کی حالت میں وہ کھجوریں جو کبھی کبھی آتی ہے، کسی باغ میں آتی ہے، بہت کمیاب قسم کی ہے، بہت قیمتی ہیں، 1000 ریال کی جو ہے وہ 1 کلو مل رہی ہے، ایسی کھجوریں وہ سنبھال کر رکھتے ہیں مہمانوں کے لیے، روزے داروں کا افطار کرانے کے لیے۔ اور ہمارے ہندوستانی مزاج یہ ہے کہ قیمتی چیز آئے گی تو اس کو چھپا کے گھر والوں کے لیے رکھیں، اور جو عام چیز ہے وہ مہمانوں کو دیا جائے۔ یہ دینی مزاج نہیں ہے، یہ حضرت ابن عثیمین کہتے ہیں، اور میں نے جیسا کہ عرض کیا آپ کو عربوں میں یہ بات آج بھی الحمدللہ ملے گی، اور صحابہ کرام میں تو بہت زبردست تھی۔ اس آیت کے شان نزول میں آپ پڑھتے ہیں کہ جب ایسی آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ انصاری نے اپنے پسندیدہ سب سے مدینہ کے سب سے قیمتی باغ بیروحہ کو اللہ کے راستے میں دے دیا۔ نمبر 3، یہ 4 ہی نقطے انہوں نے بیان کیے۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثابت قدمی کا اس صورت میں دین پر ثابت قدمی کے نمونے کے طور پر 2 عورتوں کو پیش کیا۔ مردوں کی تو بہت مثالیں ہیں، انبیاء کا بھی ذکر ہے، لیکن اس صورت میں بطور خاص 2 عورتوں کو، خواتین میں سے 2 عورتوں کو جو ہے دین کی ثابت قدمی کے نشان کے طور پر پیش کیا۔ اور وہ 2 عورتیں کون سے ہیں؟ ایک زوجۃ عمران کی بیوی، یعنی حضرت مریم کی والدہ، عمران کی بیوی، وَنِيَّتُهَا الصَّادِقَةُ فِي خِدمَةِ دِينِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، اللہ نے ذکر کیا کہ یہ عورت ہوتے ہوئے اللہ کے دین کی خدمت کے سلسلے میں ان کی نیت کتنی زبردست تھی، آج اچھے مسلمانوں میں نظر نہیں آتی۔ رب انی نظر تو لگا معافی بطنی محررہ، ہاں یہ سورہ آل عمران میں کہا کہ انہوں نے کہا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اس کو تیرے راستے میں لگاؤں گی، تیرے دین کی خدمت میں لگاؤں گی۔ اور بچی جب پیدا ہوئی تو ان کو افسوس ہوا کہ عورت وہ کام نہیں کر سکتی جو مرد کرتا ہے، اللہ سے شکوہ کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس نظر اور نیت کو قبول کیا، ہاں دین کی خدمت کے لیے انہیں چنا، اور اب ان کی بیٹی کے لیے ایک نبی کی ولادت کی بشارت بعد میں ملی، تو کہا اور دوسری عورت جو تھی مریم بنت عمران، ہاں وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر احسان کیا کہ ان کے بیٹے کو نبی بنایا جو اولو العزم رسولوں میں سے ایک بنے، اور ان کی ولادت بھی معجزانہ طور پر بغیر باپ کے ہوئی، جو ہم جانتے ہیں۔ اس صورت مبارکہ کو اسی خاندان کی طرف نسبت کر کے موسوم کیا گیا سورۃ آل عمران، گویا نمونہ پیش کیا گیا حضرت مریم علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو۔ آخری اس میں گویا آخری جملہ انہوں نے کہا کہ اذن رمز الثبات فی هذه السورہ هو النساء، اس صورت میں دین پر ثابت قدم رہنے کا جو نشان علامت ہے وہ عورتیں ہیں، خواتین ہیں، حضرت مریم اور ان کی والدہ مرکزی طور پر۔ تو یہ خواتین اسلام کے لیے نمونہ بھی ہے اور مردوں کے لیے بھی کہ عورتیں جب دین کے لیے ایسا کردار نبھا سکتی ہیں، اللہ کا تقرب حاصل کر سکتی ہیں، تو ہمیں تو اور زیادہ اس کا حق ہے کہ ہم آگے بڑھ کر اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں۔ آخری اور نمبر 4 انہوں نے فائدہ بیان کیا کہ قرآن کی آیت زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ ہے نا، لمبی پوری آیت، کہ لوگوں کے لیے
ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے لوگوں کے لیے مزین کر دیا گیا، خوبصورت اور خوشنما بنا دیا گیا۔ حب الشہوات، شہوات کی محبت، من النساء، عورتوں کی، والقناطیر المقنطرہ، بہت سارے مال، اور پھر آگے کئی چیزوں کا ذکر ہے کہ جو ریوڑ ہے، کھیتیاں ہیں، اور دنیا کی جو مختلف چیزیں ہیں۔ اللہ نے آگے کہا کہ یہ دنیا کی ہلکی پھلکی ختم ہو جانے والی عارضی پونجی ہے، متاع حیات دنیا ہے، اور اللہ کے پاس ہمیشہ باقی رہنے والی پونجی ہے۔ چنانچہ یہاں کچھ لوگوں نے کہا کہ لوگوں کے لیے مزین اور خوشنما بنائی گئی ہے، تو خوشنما بنانے والا کون ہے؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ نے خوشنما بنایا، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، شیطان نے خوشنما بنایا، اور نتیجے کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا تو پیدا کیا خوبصورت بنا کر، ہمارے دلوں میں یہ جذبات رکھے، ایجاد اور فائدہ اٹھانے کے لیے جو مہیا کیا وہ اللہ نے کیا، تو اصل کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور شیطان کی تزیین، شیطان خوشنما بنا کر اس کی طرف متوجہ کرتا ہے اپنے وسوسے اور دھوکے کے ذریعے، تو ترجیح دیتا ہے۔ ضرورت کی چیز تو اللہ نے بنائی اور خوشنما بنائی، لیکن اس کو بہکا کر اس کی طرف راغب کرنے والا کام شیطان کرتا ہے۔ یہ آخری فائدہ انہوں نے بیان کیا۔ اس کے بعد سورۃ النساء کا تذکرہ ہے، اختصار کے ساتھ اس پر نگاہ ڈالی، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔